2013 سے پہلے یہ ویران پشاور ہوا کرتا تھا. بم دھماکے, روڈیں, سڑکیں کچی, گڑے اجاڑے اجڑے ہوئے. آج الحمدللہ اس میں اور آج کے پشاور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس حکومت نے پشاور کو بدلنے کی ٹان رکھی ہے کہ پشاور کے اوپر 10 ارب روپے لگیں گے, 20 ارب روپے لگیں گے, 10-20 ارب روپے نہیں. سہیل آفریدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب, قابل احترام MP حاجی فضل الہی صاحب, قابل احترام MNA آصف خان صاحب, قابل احترام وزیر برائے ٹرانسپورٹ سمیع اللہ صاحب, سٹیج پہ بیٹھے میرے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین عہدیداران, میرے سامنے بیٹھے ڈپارٹمنٹ کے افسران, PDA کے افسران اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں, ورکرز, آپ کو آج ہزار خانی فلائی اوور بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو جی. پشاور کے اندر کبھی 2013 سے پہلے یہ ویران پشاور ہوا کرتا تھا. ہر طرف بم دھماکے, روڈیں, سڑکیں کچی, گڑے اجاڑے اجڑے ہوئے. لیکن پھر ایک حکومت آئی عمران خان کی. آج الحمدللہ اس میں اور آج کے پشاور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے پشاور کو بدلنے کی ٹان رکھی ہے, اور اسی سلسلے میں پشاور کا ہر چوک خوبصورت بنائیں گے, پشاور کا ہر سڑک خوبصورت بنائیں گے, پشاور کا ہر پارک خوبصورت بنائیں گے, پورے پشاور کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کبھی سوچتی کہ پشاور کے اوپر, یہ کبھی شوق تھی, یہ کبھی سوچتی کہ پشاور کے اوپر 10 ارب روپے لگیں گے, 20 ارب روپے لگیں گے, 10-20 ارب روپے نہیں. سہیل آفریدی صاحب, ہم پشاوری آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 200 ارب روپے کا پیکج دیا پشاور کو, 200 ارب روپے کا. اور پشاور ریویٹلائزیشن پلان ڈیڈ پروجیکٹ نہیں ہے. پشاور ریویٹلائزیشن پلان یہ کوئی 10 سالوں کا پروجیکٹ نہیں ہے. پشاور ریویٹلائزیشن پلان ایسا پلان ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو بھی فیتے کاٹتے کاٹتے وہ تک گئے ہیں, لیکن پیتے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہر 4-5 دن بعد افتتاح, ہر 4-5 دن بعد گراؤنڈ بریکنگ سرمنی. ابھی تو 3 کی ہوئی ہے, مزید آگے ہوں گے انشاءاللہ. یہاں کے لوگوں کو میں بتاؤں کہ مجھے پتا چلا کہ کسی نے احتجاج کیا. او بھائی, یہ سارا پشاور ہمارا ہے. ہزار خانی چوک بھی بنے گا فلائی اوور, جمیل چوک کے اوپر بھی بنے گا انڈر پاس, کوہاٹ روڈ, رنگ روڈ, قمردین گڑھے کے اوپر بھی بنے گا انڈر پاس, پشتخرہ چوک کے اوپر بھی بنے گا انڈر پاس, ورسک روڈ کے اوپر بھی بنے گا فلائی اوور, پلوسائی کے اوپر بھی بنے گا فلائی اوور, جی ٹی روڈ, رنگ روڈ کے اوپر بھی بنے گا فلائی اوور. اور سہیل آفریدی صاحب پشاور کے لیے ایک اور میں
میگا پروجیکٹ لا چکے ہیں. انشاءاللہ اس مومند قوم کے اوپر یہ چمکنی سے لے کے بٹاتل تک نیا آؤٹر سرکولر رنگ روڈ جو ہے وہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہو چکا ہے. ہم چیف منسٹر صاحب ہم تو پشاور کے بیٹے ہیں. ہم تمام پارلیمنٹیرین اس پشاور کے بیٹے ہیں. اس نے پشاور نے ہمیں سکھایا, ہمیں بڑا کیا, ہمیں اس مقام تک پہنچایا. لیکن ہم تمام پارلیمنٹیرینز اور یہ عوام آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ آپ نے پورے خیبر پختونخوا میں پشاور کو چنا اور اس کے لیے بڑے پروجیکٹ لے کے آئے, فلی فنڈڈ کیا, اور آج الحمدللہ یہ عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اس کو. اس دوران میں اپنی لوکل گورنمنٹ کی ٹیم کو, پشاور ریویٹلائزیشن کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو, اور خصوصی طور پہ لوکل گورنمنٹ کی ٹیم کو, سیکریٹری صاحب, اسپیشل سیکریٹریز, نیچے جو ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں, ڈپٹی سیکریٹریز ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیں, ٹی ایم ایز ہیں, اور پھر اسپیشلی ڈی جی جو ہمارا پی ڈی اے ہے اس کا ڈی جی صاحب, انہوں نے جس انتک محنت کے ساتھ, جس دل فشانی کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ پچھلے کم مدت کے اندر 4-5 ماہ کے اندر اس پلان کو عملی جامہ پہنایا, اور آج الحمدللہ پشاور کے چپے چپے, کونے کونے, چوک چوراہے, روڈ پہ کام جاری ہے. یہ اس ٹیم کی مرہون منت ہے. میں چونکہ یہ حکومت عمران خان کی ہے, عمران خان کی بدولت ہے, خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان پہ تیسری دفعہ اعتماد کیا ہے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی قیادت بھی انشاءاللہ تعالی آپ چٹان کی طرح اپنے لیڈر کے ساتھ کڑی ہے. کوشش کی گئی کہ اس کو جھکایا جائے, نہیں جھکے, اس کو دبایا جائے, نہیں دبے, اس کو ڈرایا جائے, نہیں ڈرے, پارٹی سے اس کو نکالا جائے, نہیں نکلے, گورنمنٹ کے اندر اس کو دبایا جائے, نہیں دبے. آپ کا چیف منسٹر 2 ہفتے پہلے نیشنل کونسل کی میٹنگ میں گیا. نیشنل کونسل میں پوچھا کہ وفاق کو صوبوں سے 1100 ارب روپے کی ضرورت ہے, جس میں ہر صوبہ پیسے دے گا. خیبر پختونخوا اس میں سے 175 ارب روپے دے گا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ میں نے وہاں پہ کہا ہے برملا کہ میں تب تک پیسے نہیں دوں گا جب تک فاٹا انضمام کے بعد جو ہمارا تقریباً 300 ارب روپیہ وفاق کے ذمہ بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2, جب تک عمران خان کی, ان کے خاندان, بشرا بی بی کی, ان کی خاندان اور سیاسی لیڈرشپ کی ملاقاتیں عمران خان سے بحال نہیں کی جاتی, جب تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر کے ان کی فیملی کی نگرانی میں علاج نہیں کیا جاتا, جب تک عمران خان کے بیٹوں سے اس کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی, جب تک عمران خان کو ٹی وی, اخبار اور کتابیں نہیں فراہم کی جاتی, جب تک ہم یہ منظور نہیں کریں گے, جب تک ہم ملیں گے عمران خان کے سامنے, یہ سارا ڈرافٹ رکھیں گے اور عمران خان اس کی منظوری دے گا, اس کے بعد کریں گے. اس کے بغیر سوچنا بھی نہیں کہ خیبر پختونخوا کا ایک پیسہ بھی جائے گا. ہمیں ایسے دلیر, نڈر قیادت کی ضرورت ہے جو کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر سکے. عمران خان کے لیے سٹینڈ لیں گے. یہ تو ایک حکومت ہے, جائے 100 حکومتیں بھی چلی جائیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ.